بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دوستو، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ہے۔ آج ہر شخص سوال کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ دوستو، ایک سبق و ایک پیغام ہے، آئیے اس پیغام کو سمجھیے گا اور اس کے مطابق اپنی پھر فکر کیجیے گا کہ آپ کی اولاد نیک کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ خود ہی تلاش کیجیے گا۔ میں ایک وجہ رکھتا ہوں اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا تذکرہ اور قصہ ہے کہ ایک عبادت میں مشغول ایک شخص نہر کے کنارے جب بھوک کی شدت ہوتی ہے، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب بھوک کی شدت ہوئی، آپ نہر کے کنارے پہ چلے اور کسی چیز کی تلاش کی کہ کچھ مل جائے اور جسے کھا لیا جائے اور بھوک ختم ہو جائے۔ دیکھا کہ نہر پر ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا، آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور اس سیب کو کھایا، اور جب کھا لیا پھر خیال آتا ہے کہ اس سیب کا مالک کوئی ہوگا، میں نے بغیر مالک کی اجازت کے اس سیب کو کھایا ہے، قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب مانگا تو میں کس طرح اس کا حساب دوں گا۔ آپ نے اس نہر کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ آپ اس باغ پہ پہنچے جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا، باغ کے مالک کو تلاش کیا، جب مالک مل گئے تو پھر کہا، اس مالک سے آپ نے عرض کی کہ اس طرح کا پورا واقعہ ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں اس کے بدلے میں باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہاں تک علماء نے مختلف حالات لکھے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں 8 سال، بعد اس کے 7 سال، اس طرح مختلف لوگ لکھتے ہیں، لیکن جتنی بھی ہے آپ نے باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ مدت پوری ہو گئی، اس کے بعد باغ کے مالک کے پاس حاضر ہوئے تو باغ کے مالک نے کہا کہ اب ایک شرط باقی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرے ہاں ایک بچی ہے۔ باغ کا مالک پہچان چکا تھا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے ہاں ایک بچی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا کہ بچی کی حالت بیان کی کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں کی سماعت درست نہیں ہے، اور الغرض کے تمام اعضاء کے بارے میں بیان کیا کہ تمام اعضاء اس کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اب یہ شخص یہی سوچتا ہے کہ اب ایک وقت ایسا ہے کہ کسی انسان کو زندگی میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب سوچتا ہے کہ اگر یہ شرط قبول نہ کی تو آخرت میں سیب کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ مختصر یہ کہ حضرت قبول کر دیتے ہیں شرط۔ جب نکاح ہوتا ہے رات کے وقت جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی نگاہ ان کی دلہن کی طرف پڑتی ہے جس سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں، کو بالکل تندرست، واپس پلٹتے ہیں تو اسی باغ کے مالک یعنی اس کی بچی کے والد کے پاس جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کے برخلاف پایا، جو کچھ آپ نے کہا تھا، کہا جو کچھ میں نے کہا سچ کہا، اور جو کچھ آپ نے دیکھا وہ بھی سچ دیکھا ہے۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میری بچی نے آج تک ان نگاہوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، آج تک اس زبان سے کوئی لغو بات کہی ہی نہیں ہے، آج تک ان کانوں سے کوئی ایسے الفاظ جو بیہودہ ہوں، جو برے ہوں، وہ کبھی سنے نہیں ہیں۔ یہ جب وہ یہ صفات بیان کی تو وہ شخص کا نکاح اس سے ہوا۔ اب ذرا ایسی شخصیت یعنی باپ کو دیکھیے گا، ایک سیب کھانے کی وجہ سے وہ شخص اپنی اکثر عادی زندگی کو باغ کی خدمت میں لگا لیتا ہے، اور پھر جب نکاح ہوتا ہے ایسی خاتون سے، اس خاتون کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان سے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس اولاد کے بارے میں علماء نے لکھا، ان کا نام حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، جب ماں باپ اتنے پاک ہوں گے، جب ماں باپ نیک ہوں گے، جب ماں باپ متقی و پرہیزگار ہوں گے تو جب اولاد پیدا ہوگی وہ وقت کا غوث الاعظم ہی بنے گی، وقت کا عبد القادر بنے گی، کہ اس لیے کہ ماں باپ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کو نیک کرتا ہے۔ آج کل ہم سوچتے ہیں ہماری اولادیں کیوں نیک نہیں ہوتی، اس کا ایک سبب ہم بھی ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک کاموں کی طرف راغب نہیں کریں گے، حلال رزق کھلائیں گے نہیں، اچھی تربیت کریں گے نہیں، تو یاد رکھیے گا پھر ہم امید نہ کریں کہ وہ نیک ہوں گی، بلکہ اگر ہم ان کی صحیح تربیت اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف خود بھی عمل کریں گے
اور اپنی اولاد کو بھی لائیں گے، پھر امید کیجیے گا، دیکھیے گا آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی اولادوں کو نیک صالح بنائے، آمین۔